اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الذي اطعمني هذا الطعام، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنی ہے اور یہ کھانا مجھے دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں میری نہ طاقت کا دخل ہے نہ ہیلے کا دخل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص کھانا کوئی کپڑا پہنا، ومن لبس ثوبا، نیا کپڑا نہیں عام کپڑا پہنا، اور کہا کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ جو شخص کوئی کپڑا پہنے اور کہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب من غیر ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان نیا کپڑا پہنتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام لیتے اور دعا پہنتے۔ اگر قمیص ہوتی یا عمامہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، اس کپڑے کے اندر جو خیر ہے میں آپ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کپڑے میں اگر کوئی شر ہے، اسے جل جانا ہے، ہمارے لیے الرجی کا سبب بننا ہے، ہمارے لیے نقصان کا سبب بننا ہے، ہمارے لیے لوگوں کی کسی کی نظر کے لگ جانے کا سبب بننا ہے، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب کہ کوئی کپڑا پہنے، عام کپڑا ہے یا نیا کپڑا ہے، تو دعا کو نہ بھولے، بلکہ آپ نے تو ہمیں یہاں تک بتلایا ہے کہ اگر کسی کو ہم نیا کپڑا پہنے دیکھے اسے کیا دعا دیں؟ اسے دعا دینا ہے کہ اس کو آپ پہن کر کے پرانا کیجئے، لیکن یہ کپڑا آپ کے لیے آخری نہ ہو۔ اگر یہ پرانا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی آپ کو ہے کہ نہیں کپڑا عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک صحابیاں ہیں جن کی پیدائش ہوئی ہے حبشہ میں، جن کی پیدائش حبشہ میں ہوئی ہے، وہ حبشہ سے ام خالد یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں، تو جانتے ہیں جو حبشہ کے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا ایک اہم مقام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے ان صحابہ پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ دیکھو تم لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملتا تھا تم بھوکے ہوتے تمہیں کھلایا کرتے تھے، اور ہم لوگ تو دیارے غیر میں پڑے ہوئے تھے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت تھی۔ تو حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نہیں بلکہ صحابی کے حدیث میرے ذہن سے نکل گئی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا لایا گیا، ایک خوبصورت چادر لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو وہ چادر بچوں کے زیادہ مناسب تھی، اور عورتوں کے اس کا رنگ عورتوں کے زیادہ مناسب تھا، تو آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کپڑا کس کو دیا جائے؟ صحابہ نے اشارہ کیا کسی نے آپ کے گھر والے کی طرف کہ اپنے گھر والوں کو کسی کو کچھ، آپ نے فرمایا کہ ام خالد کہاں ہے، اسے بلا کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ ام خالد بلائی گئیں تو وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس کپڑے کو پہنایا اور کہا کہ ابلی و اخلفی، یعنی اس کے بعد ہی تجھے دوسرا کپڑا ملے۔ اسی لیے حضرت ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، بلکہ ایک تابعی ابو نضرہ ہیں، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی کو نیا کپڑا
نیا دیکھتے تو یہ دعا دیکھتے تھے، تبلی و تخلفی، تبلی و تخلفی، تبلی و تخلف، یعنی یہ کپڑا پہن کر کے تم پرانا کرو، ختم ہو جائے، اور اس کے بعد تمہیں دوسرا کپڑا ہی پہننے کو نصیب ہو۔ تو ابلی و اخلقی یعنی ابلغ و اخلق، تبلی و تخلف، تخلف یہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے۔ اور اگر کسی کو آپ ایسا کپڑا پہنے دیکھتے ہیں جو نیا نہیں ہے لیکن بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، ہوتا ہے نا، ہوتا ہے پرانا کپڑا لیکن بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو اس کے لیے کیا دعا دیں گے آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں ایک کپڑا پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے دیکھا تو اچھا لگا کپڑا، آپ نے کہا عمر کیا یہ کپڑا نیا تم نے پہنا ہے کہ پرانا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرانا کپڑا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ، تین، البس جدیدہ، اللہ تمہیں نیا پہننے کی توفیق عطا فرمائے، وعش حمیدہ، تم بہترین زندگی گزارو، سعادت مندی زندگی گزارو، ومت شہیدہ، اور تمہاری موت کیسے واقع ہو؟ شہادت کی ہو۔ تو اگر کسی کو آپ کوئی اچھا کپڑا پہنے دیکھیں، نیا نہیں ہے لیکن خوبصورت آپ کی نظر میں لگ رہا ہے، تو بجائے اس کو حسرت سے اور حسد سے دیکھتے رہیں، کہیں اسے نظر نہ لگ جائے، ہے کہ نہیں؟ کیا کہیں گے؟ البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کریں۔ علی کل حال یہ دوسرا ادب تھا کہ اگر کوئی آدمی جب کپڑا پہنے تو دعا پڑھنا نہ بھولے، اور جس کو نیا کپڑا پہنے دیکھے اس کے لیے دعا دے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان جو کپڑا پہنے وہ کپڑا صاف ستھرا ہو، آج کے استعمال کے لحاظ سے پریس کیا ہوا بھی تھوڑا سا ہے کہ نہیں؟ صاف ستھرا کپڑا، گندا کپڑا پہننا یہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے کہ نہیں ہے؟ سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں بالکل ابھی جیسے ہوتا ہے نا کوئی اندر کہیں چھپا ہوا ہو اور نکل کر کے آئے۔ آپ نے کہا اس کو کیا پانی بھی نہیں ملا کہ پانی لگا کے اپنے بالوں کو سیدھا کر لیتا؟ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، دیکھا کہ اس کے کپڑے بالکل گندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملا کہ یہ اپنے کپڑے کو دھو لے؟ ایک صحابی ابو الاحوص ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بال بڑے بڑے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہیں، آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال نہیں دیا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے تینوں قسم کا مال دیا ہے۔ تینوں قسم کا مال اس وقت کیا تھا؟ ایک مال تو تھا جو سیم و زر یعنی سونا چاندی نقدی شکل میں پایا جائے، دوسرا مال وہ تھا جو اونٹ اور بکریوں کی شکل میں پایا جائے، اور تیسرا مال کون تھا؟ جی غلاموں کی اولاد نہیں، اولاد مال نہیں ہوتی بھائی، اولاد مال نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا کون سا مال تھا اس وقت؟ غلاموں کی شکل میں، وہ بھی اللہ الحمدللہ کہ وہ بیعت ختم ہوئی ورنہ لوگ خریدے اور بیچے جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے تینوں قسم کا مال دیا، میرے پاس سیم و زر بھی ہے، میرے پاس اونٹ گائے اونٹ بکریاں بھی ہیں، اور میرے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے اور پھٹا ہی پرانا کپڑا پہنے رہو۔ لیکن ایک بات ہے ساتھیوں یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر کبھی کبھار انسان ہمیشہ نہیں عام لباس پہنے لیکن گندا نہیں ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹیڑھا میڑھا نہیں، جیسے پہنا جاتا ہے خاص طور پر ایسے لوگوں میں ہو کہ جس قسم کا لباس آپ خرید کر کے پہن سکتے ہیں وہ لوگ نہیں پہن سکتے،
وہ لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ ایک قسم کا کبر اور غرور پیدا ہوگا. تو ایسے موقع پر انسان اگر تواضع والا عام لباس استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ محبوب اور اچھی چیز ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیے اس کے بعد پانچواں ادب یہ ہے، چوتھا ادب یہ ہے کہ مرد کا لباس اس کے گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. یہ ایک کپڑے کا ادب ہے. مرد کا جو لباس ہو اس کے گھٹنے سے اوپر نہیں، جیسے آج کل بہت کچھ چلا ہوا ہے. بہت لوگ لباس پہنتے بالکل گھٹنے تک رہتا لیکن بیٹھنے گئے تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ ضروری یہ ہے کہ بیٹھنے اٹھنے ہر حالت میں کیا ہو؟ گھٹنا کھلنے نہ پائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر گھٹنے سے کہا ہے ایک بالش رکھیے. گویا ایک بالش سے اوپر گھٹنے کے نیچے ایک بالش سے کم نیچے رکھنا یہ چیز سنت کے خلاف ہے. جتنا اوپر ہوتا جائے گا اتنی قباحت اس کے اندر بڑھتی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ مرد کا لباس گھٹنے سے ایک بالشت نیچے ہونا چاہیے. کتنا؟ یہ ناپ لیجئے، ایک بالشت نیچے ہونا چاہیے گھٹنے سے، اور ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. کہاں؟ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، اور میں چاہوں گا اس حدیث کو لوگ یاد کر لیں. چار چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں لباس سے متعلق. دو چیزیں حلال ہیں اور دو چیزیں مشروع ہیں اور دو چیزیں ممنوع ہیں. دو حرام ہیں اور دو بہتر اور جائز ہے. اور یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازرۃ المؤمن الی نصف الساق. مومن کا جو ازار ہوتا ہے، دیکھیے آپ نے کیا کہا؟ ازار کہا ہے. مومن کا ازار اس کی آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے. مولوی زمانے سے چلا رہا ہے تو ہماری بدبختی یہ ہے اور ہماری ذہنی غلامی یہ ہے کہ مولوی کے کہنے سے ہم نے اپنا پینٹ اور اپنا کپڑا اوپر نہیں کیا. لیکن یورپ کا فیشن آ گیا تو پہن کر کے نکل گئے. دیکھیں ہم کس کی باتیں مانا ہم نے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات جو مولوی بتا رہا ہے مانے ہوتے، اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں اگرچہ آپ کا اوپر ہے، لیکن خطرہ ہے کہیں آپ کو گناہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ غیر قوم کی مشابہت میں آپ نے ایسا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں نہیں کیا. تو آپ نے بیان فرمایا، تو اس حدیث میں چار چیزیں بیان ہوئی ہیں، دو مشروع ہیں اور دو ممنوع ہیں. آپ نے بیان فرمایا ازرۃ المؤمن الی نصف الساق. مومن کا جو لباس ہوتا ہے وہ آدھی پنڈلی ہے، یعنی ٹخنے سے آپ گھٹنے سے آپ ناپیے ایک بالش جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک لباس تہبند پینٹ وغیرہ ہونا چاہیے، پیجامہ ہونا چاہیے. ولا حرج او لا جناح فیما بینہ وبین الکعبین. آدھی پنڈلی کے بعد اور جو ٹخنا سمجھتے ہیں نا، جو اٹھی ہوئی ہڈی ہے، اس کے درمیان میں جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی گناہ یعنی بہتر تو آدھی پنڈلی تک ہے، لیکن اس سے نیچے جو ہوگا کیا ہے؟ ٹخنے سے اوپر ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. اور جو کپڑا انسان کی ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم کا حصہ ہے. ما اسفل من الکعبین، ٹخنے سے نیچے. آپ نے دیکھیے اسی لیے نے کہا چار چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ مومن کا لباس آدھی پنڈلی تک ہے، یعنی مستحب اور بہتر اور سنت کا ثواب کا طریقہ کیا ہے ساتھیوں؟ کہ آدھی پنڈلی تک ہو. آدھی پنڈلی سے ٹخنے تک، اس کے اوپر تک ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کا ہے. اور ایک چوتھا حکم بھی آپ نے بیان فرمایا
وہ کیا ہے؟ من جر ازارہ بطرا لم ينظر اللہ الیہ، اور جو تکبر سے اور گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو لٹکا کر گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد انسان کو سب سے بڑی نعمت کیا ملنے والی ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ملنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ملتی ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کے یہاں جائیں، وہ دعوت کا خوب اچھا انتظام کرے، لیکن آپ سے ملاقات نہ کرے اور اپنے نوکروں سے کہے کھانا کھا کے چلے آئیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ لیکن وہ اگرچہ کھانا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ خود نکل کر کے آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے، پیار محبت کی دوستی کی باتیں کرے، اور جو کچھ میسر کھلائے دے، تو آپ کیسے پہلی بار اس پر خوش ہوں گے؟ اس سے پہلے والی صورت پر خوش ہوں گے ساتھی جی؟ اس پر خوش ہوں گے نا؟ تو اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی نعمت جو اپنے بندوں کو دے گا مرنے کے بعد، وہ کیا نعمت ہے ساتھی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور جو شخص اس دیدار سے محروم ہو جائے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا دیکھیں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہمارے لوگ جو تہبند پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں یا ثوب پہنتے ہیں، اس کی دو صورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو ٹخنا ڈھکا رہتا ہے، کچھ لوگوں کا تھوڑا سا اور نیچے ہے، اور کچھ لوگ روڈ بھی صاف کرتے چلتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ایک اور بدعت اس کے لیے نکلی ہے، پینٹ تو خوب لمبا سلائیں گے، البتہ بوٹ خوب اونچی پہنیں گے تاکہ مٹی میں نہ لگنے پائے، ہے کہ نہیں؟ اس سے وہ زمین پر گھسٹنے کی جو وعید ہے وہ دور نہیں ہوگی، اپنی جگہ باقی رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا لباس، یہ ادب یہ ہے لباس کا، مرد کا لباس اس کے گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ وہ لباس تھے ساتھیوں جو جائز۔ مکروہ اور حرام لباس کیا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے ہی ہر چیز پیدا فرمائی۔ آسمان انسان کے فائدے کے لیے، زمین انسان کے فائدے کے لیے، لباس انسان کے فائدے کے لیے، اور ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن بہت سی چیزوں سے مستفید ہونے کے لیے انسان کو روک دیا، انسان کو روک دیا ہے۔ کسی چیز کے کھانے سے روکا ہے، اور کسی چیز کے پہننے سے روکا ہے، کسی چیز کے چھونے سے روکا ہے، کسی چیز سے صرف مردوں کو روکا ہے، کسی چیز سے عورتوں کو روکا ہے کہ نہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ یقیناً فائدہ آگا کہ ہمارے سامنے وہ فائدہ نہیں، اس میں بہت بڑا فائدہ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہے کہ نہیں؟ البتہ کسی کے کھانے میں فائدہ اور کسی کے پہننے میں فائدہ ہے نا؟ کسی چیز کو اپنے علاقے میں موجود رکھنے میں فائدہ ہے، لیکن اپنے گھر میں رکھنے میں اس کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر سانپ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسے بے فائدہ پیدا کیا ہے نا؟ لیکن اپنے گھر میں لا کے رکھیے تو اس کا فائدہ ہوگا جی؟ ایک شیر ہے، ایک چیتا ہے، اللہ نے اسے بے فائدہ پیدا کیا جی؟ بے فائدہ ہے، فائدہ ہے نا، لیکن آپ اپنے گھر میں رکھیے تو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ تو اللہ نے جس چیز کو بھائی آگ ہے مثال کے طور پر، اسے اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا یا نہیں پیدا کیا ہے نا؟ لیکن کیا ہم اپنے بستر بھی آگ رکھیں گے آپ جی؟ فائدہ ہے تو رکھ لو آگ کو بستر، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے ہر چیز کو جو پیدا فرمائی ہے ضرور زمین پر، وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ آخر اس سانپ کے اندر کیا فائدہ ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بے فائدہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ایک نام جانتے ہیں، حکیم۔ کیا ہے؟ حکیم۔ حکیم کی معنی کیا ہوتا ہے؟
وہ ذات جو کوئی کام بغیر حکمت کے نہ کرے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں؟ چھوٹے کام میں، بڑے کام میں، جتنے کام ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا، ابھی نابالغ ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں ابھی نابالغ ہے بچہ اور اسے خطرناک بیماری لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ آخر اس کا جرم کیا ہے؟ لیکن ہماری نظر یہیں تک ہے بس، ہے کہ نہیں؟ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے والدین کا کیا فائدہ ہم نہیں جانتے. اس بچے کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر یہی معنی تو غیب پر ایمان لانے کا ہے نا. اسی لیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ متقیوں کی کیا صفت بیان فرما رہا ہے؟ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، غیب کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان کی نظروں سے اس کی حقیقت پوشیدہ ہے لیکن اس کو مانتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا لباس پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ ہی کے لیے. اسی لیے لباس ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. ذرا آپ ان سے کہو کہ یہ زینت والے لباس کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے کس نے حرام کیا؟ لیکن ظاہر بات ہے ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حدود میں رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام اس لیے کر دیا ہو کہ ہمارے ایمان کا حساب. مثال تو ریشم ہے، صحیح اگر اصلی ریشم تو ملنے کو دیکھنے کو اللہ ماشاءاللہ نہیں ملتا ہے، ورنہ وہ انسان کے جسم پر رہے جو اس سے لطف ملتا ہے جسم کو. اسی لیے بعض خاص بیماریوں میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریشم پہننے کی اجازت دے دی ہے کہ نہیں؟ جیسے خارش ایسی بیماریاں. تو ریشم کا تو مردوں کو تو اسی لیے شاید روک دیا ہے نا کہ ان کے ایمان کو آزمائے. مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے ساتھیوں، ہے نا، یہ گھڑی اگر سونے کی ہو تو ہمارے لیے جائز ہے، لیکن خوبصورت لگتی کہ نہیں لگتی؟ پائیدار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قیمتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سونا ساتھیوں ایک ایسا مادہ ہے کہ فی الواقع ہر چیز کی قیمت گھٹتی ہے، سونے کی قیمت نہیں گھٹتی. یہ تو بناوٹی جو زیورات ہے اس کی قیمت ہے، لیکن اصل سونا جو ہے نا وہ اپنی قیمت کو نہیں کھوتا ہے. سب سے بہتر مادہ اللہ نے معدنیات میں جو پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ سونا. لیکن ہمارے لیے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں حرام، اس میں حکمت کیا؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا ہے کہ تم نہ پہنو مردوں کو، لیکن یہ نہیں بتایا کیوں نہ پہنو. یہ تو بتایا ہے کہ نہ پہنو لیکن یہ نہیں بتایا کیوں نہ پہنو. تو علی کل حال ساتھیوں بات دوسری طرف نہ جائے، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خاص لباس ہیں جسے ہمارے اور آپ کے اوپر حرام. شیخ کیا بھی تک ہے 5 منٹ تلاوت کی نا، 5-10 منٹ ہے، 5 منٹ 10 منٹ ہے. اچھا طریقہ ہے. تو بہت سے ایسا لباس ہے جو بندوں کے اوپر حرام ہے ساتھیوں. میں اس کی طرف آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا اور سونے اور چاندی کے زیور یہ کیا ہے؟ مردوں کے اوپر حرام ہے، اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز، کسی کپڑے پر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، دیکھیں کسی کپڑے پر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ کپڑا بھی پہننا ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بطور چادر کے پردہ کے لٹکانے کے لیے اجازت نہیں دی جس پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور حضرت جبرائیل گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیے، تو جو پہنا ہو اس کے بارے میں کیا کہا ہے نا؟ تو کسی بھی جاندار کی وقت نہیں چلا مختصر کرنا ہو بغیر دلیل کے، ورنہ صحیح بخاری وغیرہ میں دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل آئے اور کہا کہ اس پردے کو ہٹاؤ یا اس کی گردن کو مروڑ دو، کاٹ دو اور اس کی تکیہ وغیرہ بنا لو تاکہ وہ اس کو روندا جاتا رہے، اس طریقے سے لٹکا کر کے اس کی
اہمیت باقی نہ رہے. تو کسی جاندار کی تصویر اگر کسی کپڑے پر ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طریقے سے غور کریں گے، اس وقت بہت عام ہے یہ چیز، کسی کپڑے کے اوپر اگر کسی غیر قوم کا شعار، خاص طور پر مذہبی شعار بنا ہوا ہے تو وہ کپڑا بھی جائز نہیں ہے. جیسے کسی پر صلیب بنی ہوئی ہے، کراس نشان بنا ہوا ہے. ہندو مذہب کا کوئی خاص نشان ہے جو کسی اور قوم کا کوئی خاص نشان ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، اگر ایسی چیز کسی کپڑے کے اوپر بنی ہے تو وہ چیز کیا ہوگی؟ جائز نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسے کپڑے سے گھر میں داخل کرنے سے جس پر صلیب نشان بنا ہوا ہو. تیسری چیز یہ ہے، دونوں ہم جنس مرد اور عورت کپڑے میں ایک دوسرے کی مشابہت سے بھی آپ نے منع فرمایا. یعنی جو رنگ ہے عورتوں کے لیے مانا جاتا ہو وہ رنگ مرد نہیں استعمال کریں گے، جو کٹنگ عورتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہو وہ مرد استعمال نہیں کریں گے. اسی طریقے سے جس قسم کا کپڑا مثال کے طور پر ریشم عورتیں استعمال کرتی ہیں، مرد استعمال. اب اگر ایسا کوئی کپڑا بنتا ہے جو مردوں کے لیے خاص ہے تو اسے عورتیں استعمال نہیں کریں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، آپ نے بیان فرمایا لعن اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو. لہذا ہر ایسا کپڑا اگر عورت پہنے ہوئی ہو اور پیچھے سے، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار میں اسٹیشن پر کھڑا تھا، پیچھے سے ایک عورت کھڑی تھی، میں سمجھا کہ یہ مرد ہے، لیکن جب آگے سے تو کیا ہوا ہے، تو معلوم ہے کہ ایسا کپڑا جو مردوں کے لیے خاص ہے وہ عورتیں استعمال نہیں کریں گی، اور عورتوں کے لیے خاص ہے تو اس کو مرد استعمال نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ہر وہ کپڑا ناجائز ہوگا جس کپڑے میں غیر قوم کی مشابہت پائی جائے، جس لباس میں غیر قوم کی مشابہت پائی جائے. مثال کے طور پر عمامہ باندھنے کا جو سکھوں کا ایک طریقہ ہے، اپنا انداز ہے نا، ایک عجیب انداز ہے نا، مرد مسلمانوں کے لیے کہا وہ جائے نہیں ہوگا. ایسے ہی غیر قوم کے بہت سے ایسے لباس ہیں کہ اس کے دیکھنے سے ایک زمانے تک ہمارے علماء پینٹ اور شرٹ سے کیوں منع کرتے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت انگریز آئے ہیں اس وقت یہ ان کا لباس پہچانے جایا کرتے تھے، لیکن چونکہ اب پینٹ شرٹ ایسا عام ہو گیا ہے اور ایسی اس کی ڈیزائنیں نکل گئی ہیں کہ انگریز پیچھے ہو گئے ہیں، اس لیے علماء نے اس بارے میں کہا ہے اب نرمی. لیکن شروع میں جب، یعنی کہنے کا مطلب کوئی ایسا لباس ہے جس سے کوئی قوم پہچانی جاتی ہے تو وہ لباس پہننا انسان کے لیے کہا جائے، مسلمانوں کے لیے جائے نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایسا لباس، غور کریں گے، ایسا لباس جس سے بندے کا سطر نہ چھپ سکے، ایسا لباس جس سے بندے کا سطر نہ چھپ سکے. سطر چھپنے کی تین صورت ہوتی ہے. وہ لباس چھوٹا اتنا ہے، جیسے آدمی پینٹ پہنے اور کیا ہو ٹخنے سے، جسے کیا کہتے ہیں ہاف پینٹ، ٹخنے سے اوپر ہو. یا بعض لوگ جو نخرے سے تہبند باندھتے ہیں اور بالکل نیچے باندھیں گے، ناپ اور اس کے بہت نیچے تک حصہ ظاہر رہا کرتا ہے کہ نہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. یا آج کل جو قسم کے پینٹ نکلے ہوئے ہیں ہے کہ نہیں، اتنا چھوٹا شرٹ پہنتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے بارے میں اللہ کی قسم سوچتے ہیں نماز میں کاش کہ ہم یہاں پر نہ کھڑے ہوئے ہوتے. کتنے لوگ ہم نے متنبہ کیا کاش کہ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے نہ ہوتے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہماری عقل کہاں گئی ہے، کہاں گئی ہماری عقل. کچھ لوگ ہیں جب دیکھیے ان کا نیچے رہتا، دیکھیے ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہی رہتے، اس کو اٹھاتے ہی رہتے، ہے کہ نہیں. خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو کے شرماتے رہتے ہیں. اللہ کے بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ اس مجبور بندے کے سامنے تو شرما رہا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں شرما رہا ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے.
تو کہنے کا مطلب ایک صورت تو صدر کے نہ چھپانے کی یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ بہت تنگ ہو. جس طریقے سے بعض لوگ پینٹ اتنا تنگ پہنتے ہیں کہ اس کے پہننے کے لیے کم سے کم 5 منٹ چاہیے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اللہ کی قسم بتائیے کہ اس میں بلکہ اگر شاید ان کا پیر کھلا رہے تو اتنا خوبصورت نہ لگے جتنا یہ پہن لینے کے بعد اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور کسی نے اس کا زین پینٹ نام دیا ہے، کسی نے اور کچھ دیا ہے، کسی نے اور کچھ دیا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اگر ننگی ہو ان کی ران تو شاید اتنی خوبصورت نہ لگے جتنا وہ پہننے کے بعد خوبصورت لگتی ہے. تو اتنا تنگ ہو یا اتنا باریک ہو، یہ تینوں صورتیں ہیں ساتھیوں، یاد رکھیں گے. پہلی صورت کیا ہے کہ چھوٹا ہو، دوسری صورت اتنا تنگ ہو جسم کے اوپر. ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ برا نہ مانیں گے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جو انڈر ویئر پہننے کے عادی ہیں. ذرا دیکھ مثال کے طور پر ان کی شرمگاہ سوچا کیا صورت ہے. اللہ کے بندے یہ چیزیں جائز نہیں ہے آپ کے اسلام شریعت میں. اور چوتھی، اور دیکھیے ہمارے عورتوں کا معاملہ تو ہے بہت آگے ہی بڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو یہ موضوع ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو تیسری چیز کیا ہے؟ وہ باریک نہ ہو اتنا. بہت سے لوگ ایسا کپڑا پہنتے ہیں پیجامہ خاص طور پر، اور وہ گرمی میں لکھنؤ کرتا اور پیجامہ جو چلتا ہے کہ نہیں؟ چلو بھائی کرتا تو غنیمت ہے، نیچے بنیانے پہن لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن پیجامہ اگر ایک قطرہ پانی پڑ گیا تو سارا کا سارا ہے نا. تو کہنے کا مطلب تینوں ایسا کپڑا جو انسان کے صدر کو چھپا نہ سکے وہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اسی لیے ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا تنگ تھا ان کا کپڑا کہ ان کی شرمگاہ کھل گئی. آپ نے بیان فرمایا کہ تم اس انداز سے نہ بیٹھو تمہاری شرمگاہ. تو کہنے کا مطلب اس چھٹا کپڑا وہ جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکبر اور مباحات کا لباس نہ پہنے ہو. تکبر اور یعنی مثال کے طور پر، اور اس کے اندر ہم میں سے بہت سے لوگ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، شاید میں بھی اور بہت سے ہمارے بھائی مترا ہیں، بہت سے لوگ اچھا کپڑا کیوں پہنتے؟ جی بتائیے. تاکہ لوگ کہیں کہ اچھا لگ رہا. بلکہ ہمارے یہاں ایک مدر چل چکی ہے نا، کھاؤ وہ جو جی اپنے کو اچھی لگے اور پہنو وہ جو ہے کہ نہیں. کھاؤ وہ جو اپنے کو اچھی اور پہنو وہ جو، یہ نہ دیکھو دوسروں کو اچھے لگے، یہ دیکھو آیا شرعی حدود میں ہے کہ نہیں. یہ دیکھو، یہ مزاج نہ بناؤ آپ لوگ دیکھیں تو کیا کہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ نہ مزاج بناؤ، ہے کہ نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل ایک قاعدہ کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو بیان فرماتے ہیں، کل ما شئ، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں 2 چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے، فضول خرچی نہ ہو اور جی اور بڑا بننا نہ ہو، ہے نا، اپنے کو بڑا ظاہر کرنا نہ ہو. تو ہر وہ لباس چاہے ادنا ہی درجے کا کیوں نہ ہو، بعض لوگ جان بوجھ کر کے ایک فخر کے طور پر بالکل پھٹا پرانا کپڑا پہنے گے اور بیٹھے، ہے کہ نہیں، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کرے بھائی ہم تو کچھ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر اور مباحات کا لباس نہ ہو. اور 7ویں چیز یہ ہے کہ مردوں کا لباس ان کے ٹخنے سے نیچے نہ ہو، یہ حرام کپڑا مانا جائے. ہر وہ کپڑا حرام ہے پہننا آپ کے لیے، چاہے پینٹ کی شکل میں ہے، تہبند کی شکل میں ہے، ثوب کی شکل میں ہے، جو آپ کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. اور مختصر طور پر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی قیامت نظر نرم سے دیکھے گا ہی نہیں. 7ویں چیز یہ ہے کہ وہ شہرت کا لباس نہ ہو. اس میں ہمارے بہت سے مولوی لوگ بھی آ جایا کرتے ہیں. شہرت کے لباس کا معنی کیا؟ دکھاوا تو گزر چکا ہے. شہرت کا لباس یہ ہو کہ اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کرنا ہے. یہ شہرت معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے، یعنی ایسی ڈیزائن پہنے، ایسا رنگ پہنے، ایسی کنڈیشن میں پہنے
کہ گویا لوگوں سے بالکل کیا ہے، جدھر سے گزرے لوگ عید کے دن جا رہا ہے تو سارے لوگ، اب مثال کے طور پر یہاں سے ہم گئے، ہمارے یہاں سارے لوگ یا تو ٹوپی دیے رہیں گے، ہے کہ نہیں ہے، یا تو رومال لپیٹ کر کے باندھے رہیں گے. اب ہم گئے اور یہ شماغ لے کر کے گئے اور اچھی طریقے سے یہ کر کے گئے تو کیا ہوگا جی؟ سارے لوگ وہی ہے نا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ سنت پر عمل نہیں، کیا ہے؟ تاکہ لوگ واہ. اسی طریقے سے کچھ لوگ یہاں سے جب جاتے ہیں تو خصوصی طور پر ثوب لے کر کے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور جمعہ کے دن اور کب پہننے کے لیے، عید یا ایسے موقع پر پہننے کے لیے. یہ کیا؟ یہ شہرت کا لباس ہے کہ نہیں؟ یہ شہرت کا لباس ہے. تو اس سے اللہ کے رسول منع فرمایا ہے. مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ. جو شخص اس دنیا میں اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت والا لباس پہنائے گا. اور ایک اور چیز ہے جسے لوگ ثوب شہرت نہیں سمجھتے، وہ کیا ہے کہ بزرگ بننے کے لیے بالکل پھٹا پرانا کپڑا پہنیں گے، ہے کہ نہیں ہے، بالکل پھٹا پرانا سا کپڑا پہنیں گے، ہے نا، تاکہ لوگ سمجھے کیا ہے یہ بہت ہی دیندار اور بہت ہی بزرگ ہیں. تو شہرت اسی لیے علماء کہتے ہیں شہرت کا لباس نمایاں کرنے کے لباس اچھائی میں بھی ہو سکتا ہے اور برائی میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے کچھ لوگ گزڑی اور کمبل پہنتے ہیں، کس لیے؟ اپنے کو لوگوں میں نمایاں کرنے کے لیے. تو اس کہنے کا مطلب ہے کہ جو لباس حرام ہے وہ شہرت کا لباس بھی ہے. ساتھیوں باتیں اور ہیں لیکن ایک بات اور کہہ کر کے، ایک اور لباس حرام ہے، وہ لباس جو زعفرانی رنگ کا ہو یا نہایت ہی شوخ کلر کا ہوتا ہے نا، بالکل ہی گاڑھے. بلکہ بعض ہم نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا ہے، دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، بعض چیزیں ہیں چل جاتی ہیں. مثال طور پر ایک کوٹ ہے، ایک موزہ ہے، وہ لال رہے چل جائے گا، لیکن شلوار قمیص ہے کہ نہیں، شلوار قمیص. تو کہنے کا مطلب کہ ایسا شوخ رنگ خاص طور پر زعفرانی، اور اس میں بھی وہ زعفرانی جو گیروا رنگ رہا کرتا ہے. صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے خدمت میں حاضر ہوا اور میں ایک لباس پہنے تھا جو زعفرانی رنگ کا تھا، اس عصفر رنگ اس کو کہا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کس نے تمہیں دیا ہے پہننے کے لیے؟ کیا تمہاری ماں نے پہنایا ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، یہ تم نہ پہنو. اسی لیے اگر کافروں کے کسی قوم میں دین میں کوئی خاص لباس ہو جائے، بدعتیوں کا کوئی خاص لباس ہو جائے، تو عام لوگوں کو وہ لباس پہننا نہیں چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، اسے نہ پہنو. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو یہ رنگ پسند نہیں ہے، سیدھے میں گھر میں گیا، اتارا اور تندور میرے ہنجلایا تھا اس میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا تم نے وہ لباس کیوں کیا کیا؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے نافرمان، ہم نے اس کو جلا دیا. کہا اللہ کے بندے یہ عورتوں کے لیے یہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو تم نے جلا کیوں دیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے زعفران بھی رنگ کا لباس، یہ چند چیزیں ہیں ساتھیوں جو لباس سے متعلق آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ رکھی گئی کہ یہ لباس ہیں جو ہمارے اوپر حرام ہیں، اور اس سے پہلے لباس کے آداب آپ کے سامنے تند رکھے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں چال میں، ڈھال میں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.